ستم کا آشنا تھا وہ، سبھی کے دل دکھا گیا کہ شام غم تو کاٹ لی، سحر ہوئی چلا گیا۔ اسمبلی کی کارروائی کا آغاز قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی تقاریر سے ہو چکا ہے۔ موضوع پر اظہار خیال کے لیے اس وقت دیگر اسکولوں کے طلباء و طالبات بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اب میں دعوت دیتی ہوں دی سیوی اسکول کی طالبہ قرینہ آوان کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنے خیالات پیش کریں۔ قرینہ آوان۔ اقبال صرف ایک شاعر اور مفکر ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے نبض شناس بھی تھے صدر علی وقار، جن کی عمر ہی فلسفہ خودی سمجھانے اور عشق حقیقی کی وسعتوں کو پا لینے کی آرزو میں گزری، کہ ماضی کی گزرگاہوں پر حال کا آئینہ دکھانے والے وہ اقبال ہی تھے کہ جنہوں نے پارا پارا ہوتی اس قوم کو یکجا کرنے کی دوبارہ سے کوشش کی، اور اس قوم کی منفیت ایک ہونے کا راز کلمہ طیبہ بتلایا، کہ لاہور سے تاب خاک بخارا و سمرقند دلوں کو ایک ولولہ تازہ فراہم کرنے والے وہ اقبال ہی تھے کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں سے مایوسی اور ناامیدی کی دلدل میں گری ایک قوم ایک پاک دھرتی کی امنگ دل میں لیے کانگریس کے ریلے سے ٹکرا گئی۔ وہ اقبال ہی تھے کہ جنہوں نے رنگ و نسل، زباں اور وطنیت کے بتوں کو توڑ کر دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دی کہ حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر مسلم ایک دکھائی دینے لگے۔ وہ اقبال ہی تھے کہ جنہوں نے خودی کو بلند کرنا سکھایا اور ہمیں یہ درس دیا کہ تو راز کن فقہ ہو جا، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ حیرت و افسوس کی بات ہے صدر علی وقار کہ اب یہ آنکھیں محمود ایاز کو ایک صف میں کھڑا نہیں پاتی، کیونکہ یہاں امیر و غریب کی ایسی تفریق پیدا ہو چکی ہے کہ جہاں غریب کو ایک روٹی کا ٹکڑا چرانے پر بھی سلاخوں کی ہوا کھانی پڑتی ہے، جبکہ وہیں کوئی امیر زادی نتاشا کی صورت غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح روندتے ہوئے بھی باعزت بری ہو جاتی ہے۔ یہاں انصاف کی صراحی سے عدل کے آپ کی جگہ مایوسی اور ناانصافی کی خاک نکلتی ہے، سو پھر تسلیم کیجئے کہ اقبال کے شاہی کا تصور دم توڑ چکا ہے۔ اب کابل میں کانٹا چبھنے پر ہندوستان کا ہر ایک پیر و جواں تڑپ نہیں اٹھتا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین میں مقتل سجنے کے باوجود بھی امت مسلمہ کے کانوں پر چوں تک نہیں رینگی۔ سو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پیغام اقبال کو سمجھتے ہوئے اتحاد و اتفاق اور محنت و مشقت کا خود کو عادی بنا کر دوبارہ سے وہ کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی جستجو کریں، جہاں سے ثریا نے ہمیں زمین پر پٹخا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے۔ شکریہ۔ قرینہ ایوان مختلف پلیٹ فارمز میں تقریریں پیش کرتی رہی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز میں بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں۔